على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى انتہائی واجب القدر بسط و احترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب انعام و احسان فضل خاص کہ جس وحدہ لا شریک ذات نے اپنے پیارے محبوب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے توسل سے انتہائی بابرکت ساعتیں، بابرکت گھڑیاں، عظمت والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا. دعا گو کہ میرا کریم پروردگار عالم بوسیلہ نعلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حق اور سچ بیان کر کے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین و سامعین، ہم میں سے ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان اور رحمتوں کی برسات کا جو ماہ مقدس ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے. رمضان شریف یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے سارے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، بندوں پر بے حد و بے حساب رحمت کرتا ہے، فضل کرتا ہے، انعام کرتا ہے، احسان کرتا ہے. اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ اٹل اصول ہے. ایک چیز جب اس کو نسبت اعلیٰ مل جاتی ہے تو وہ چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ اعلیٰ ہو جاتی ہے. زمین وہ بھی زمین ہی ہے جو بائیں روڈ پہ ہے، زمین یہ زمین بھی ہے، لیکن فرق تو ہے نا جی. وہ گزرگاہ ہے اور اس کو نسبت ہو گیا اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ، یعنی یہ بن گیا اللہ رب العالمین کا گھر. تو گھر بنا تو زمین تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو کیا مل گیا؟ شرف مل گیا، فضیلت مل گئی. اس طرح رمضان شریف کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے، منسوب کر دیا ہے.
فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، پارہ نمبر 2 کم و بیش ایک پورا رکوع اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ نمبر 1 آیت کریمہ کم پورا رکوع اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کی فضیلت، اہمیت اور اس کے احکام میں نازل فرمایا ہے۔ حکم ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے مومنین، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ فرمایا لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ شاید تم کیا بن جاؤ؟ مجھے بتا، پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہ الامام میں ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک نقل کی ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا، روزے کی حالت میں بولیے کیا کرتا ہے؟ صبح کرتا، فرمایا اس بندے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا آسمان کی ساری مخلوق اس بندے کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے جی؟ اس بندے کے لیے تسبیح۔ اور فرمایا روزہ دار کے جملہ آزاد ہیں، ہر اس روزہ دار کا وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتا ہے۔ بندے روزہ دار کا ہر اعضاء کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتا ہے۔ بندے کے اعضاء بھی یہ کہتے ہیں، آنکھیں کہتی ہیں سبحان اللہ، کان کہتے ہیں الحمدللہ، ہاتھ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو سارے کے سارے اعضاء ہی روزہ دار کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔ اور فرمایا اس بندے کے لیے، وہ بندہ اگر خود تسبیح و تہلیل کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، اس تسبیح اور تہلیل کی وجہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک وہ جب تسبیح کرتا ہے، جب تہلیل کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہے، اس کا 70,000 فرشتے ثواب لکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف کی متفق کریں حدیث پاک، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے، سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ بڑی عزتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت آقا ابو ہریرہ پاک آپ سے مروی حدیث پاک ہے، اس حوالہ سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ فرمایا جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنت۔ فرمایا جب رمضان شریف آتا ہے، دوسری حدیث پاک کے مطابق جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ وفی روایت تیسری حدیث پاک کے مطابق وفتحت ابواب الرحمہ۔ فرمایا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں کو
تو بڑا ایمان افروز میسج ہمیں سننے کو ملتا ہے، وہ یہ جب یہ ماہ مقدس آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے سارے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، ساری رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، سارے جنت کے دروازے بھی اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے۔ اور اگلا فرمایا حدیث پاک کے لفظ ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، فرمایا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بولیے ایمان سے بتائیں یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پہ فضل اور کرم اور احسان ہے کہ نہیں ہے؟ سارے گواہی دیں اس بات کی، ہے کہ نہیں احسان کہ آسمان کے دروازے اپنے بندے کے لیے کھول دیے، جنت کے دروازے بندے کے لیے کھول دیے، رحمتوں کے دروازے کیا کر دیے؟ کھول دیے، جہنم کے دروازے کیا کر دیے؟ بند کر دیے۔ اور اگلے لفظ کل بروز محشر اللہ رب العالمین ابن آدم کو مخاطب کر کے فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین بروز محشر مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اور بالخصوص جو گناہگار سیاہکار ہوں گے، فاسق فاجر ہوں گے، ان کو مخاطب کر کے فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد وعدہ نہیں لیا تھا؟ کس بات کا؟ کہ اللہ تعبد الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ ہم اتباع میں لگے رہے، ہم پیروی میں لگے رہے شیطان کی، تو کل بروز محشر ہم سے یہ سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے شوال کا مہینہ ہو، حج کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، رمضان شریف کے علاوہ کوئی مہینہ بھی ہو، ہم سے پوچھا جاتا ہے جناب آپ نے صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے آج تلاوت قرآن کیوں نہیں کی؟ آج آپ نے ذکر اذکار نہیں کیا؟ یاد ہے ہم میں سے ہر بندہ 11 ماہ میں یہ بہانہ بناتا ہے جناب میں نے نماز نہیں پڑھی، سستی اور کوتاہی اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ بس شیطان جو ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بولیے بلا، بولے نا، میں بڑی خوبصورت بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم ہر بار شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ شیطان نے نہیں پڑھی تھی۔ تلاوت قرآن کیوں نہیں کی؟ شیطان نے نہیں کرنی تھی۔ ذکر اذکار کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے نہیں کرنی تھی۔ اچھا تو یاد رکھ یہ تیرا عذر کم از کم 11 ماہ میں تو چل سکتا ہے، جو اگلا ماہ مقدس آنے والا ہے رمضان شریف، اس میں یہ تیرا عذر نہیں چل سکے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرما دیا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، اس ماہ مقدس میں شیطان بھی جکڑ دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے گئے۔ اب تو بتا روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ شیطان جکڑ دیے گئے، اب تو بتا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ شیطان جکڑ دیے گئے، اب تو بتا تو تلاوت قرآن کا اہتمام کیوں نہیں کرتا؟ پہلے 11 ماہ میں تو سارا عذر شیطان پہ ڈال دیتا تھا نا، اب شیطان تو کیا ہو گیا جی؟ جکڑ دیا گیا ہے زنجیروں کے ساتھ۔ تیرا سب سے بڑا دشمن آج وہ کیا ہو چکا ہے؟ مقبول ہو چکا ہے، مغلوب ہو چکا ہے، محصور ہو چکا ہے، جکڑا جا چکا ہے، اور تو اس اپنے بڑے دشمن سے آزاد ہو گیا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد بھی نہیں نیکی کرے گا، آزاد ہونے کے بعد بھی نہیں روزہ رکھے گا، آزاد ہونے کے بعد بھی تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مری حدیث پاک اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں صحابہ کرام کو شعبان المعظم کے آخری دن، آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، میرے آقا نے شعبان المعظم کے آخری دن سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، یکجا کیا۔ یکجا کرنے کے بعد میرے آقا نے رمضان شریف کے متعلق خطبہ ارشاد کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ وہ خطبہ میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، وہ سارا خطبہ جو میرے آقا نے صحابہ کو سنایا تھا اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کہیں اتنی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں غفلت میں نہ پڑے رہے اور رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے۔ یہ میرے آقا کی چاہت تھی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نرین اقدس کی خاک کے ایک ذرے کے وسیلے سے اس مسکین کی یہ چاہت ہے کہ وہ خطبہ جو میرے آقا نے رمضان شریف سے قبل اپنے صحابہ کو سنایا تھا، وہ خطبہ اس کا مفہوم میں آپ احباب کے گوش گزار کروں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ساتھ ساتھ عظمتوں والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ فرمایا یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، شب قدر۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کے دن کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں اور جس کی راتوں کا قیام بصورت تراویح فرمایا تم پر نفل کر دیا گیا۔ اگلے لفظ حدیث پاک کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے جی؟ سارے بولتے آئیں، آپ بولیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے آقا نے جو خطبہ ادھر ارشاد فرمایا تھا میں نے ادھر آپ احباب کے سامنے عرض کیا تو آپ نے سنا اور یاد رکھا اور آپ کو یاد ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ صبر کا صلہ بولیے کیا ہے؟ جنت کا، جنت ہے۔ اگلے بڑے خوبصورت لفظ تھے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ غمخواری کا۔ کیا مطلب غمخواری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑوس میں ماڑا بندہ رہتا ہے، رشتہ داروں میں ماڑا بندہ ہے، ہماری نظر ہے ایسے بندے پہ جو مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے۔ فرمایا صحابہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کیا میسج دیا؟ میسج یہ دیا کہ جب ماہ مقدس آ جائے تو ماڑوں کا، کمزوروں کا، مسکینوں کا خیال رکھا جائے۔ ان کا کیا رکھا جائے؟ خیال رکھا جائے۔ جہاں آپ کھائیں ان کو کھلائیں، جہاں آپ پہنیں ان کو پہنائیں، جو سہولیات آپ کو میسر آئیں حد المقدور جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کے عطا کردہ رزق میں سے اپنے احباب جو ہیں جو رشتہ داروں میں ہوں یا غریب محلے میں ہوں ان میں بھی بانٹا جائے۔ اگلے کسی بات کے علاوہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا صحابہ اس ماہ مقدس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے جب افطاری کرتے ہیں تو اس حدیث پاک کی عملی تشریح اور تفسیر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا تھا مومن کا رزق اس ماہ مقدس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر وہ بندہ کہے رہے کیسے تو ان نعمتوں کو دیکھ لے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایسے ہر چیز کھانے کو ملتی ہے، ہر چیز پینے کو ملتی ہے۔ مومن میں، مومن بندے کا رزق رمضان شریف میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ بولیے بھلا، بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ رمضان شریف میں افطار کروائے گا، افطار کروانے والے کے اللہ رب العالمین اس افطاری کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ افطاری کروانے
لمحے تھے اس نے وہ سارے کا سارا ثواب پا لیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ وہ جو بندہ روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں ہر بندہ استطاعت نہیں رکھتا، ہر بندہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کروائے۔ دیکھیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رحمت کا مزید یہاں اظہار فرمایا۔ فرمایا میرے صحابہ غم نہ کرو، خواہ وہ افطار کروانا ایک کھجور کے ساتھ کیوں نہ ہو، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کیوں نہ ہو، دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروانا مشکل ہے؟ ایک کھجور سے کروانا مشکل ہے؟ دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کروانا مشکل ہے؟ ادھر اس بندے نے اپنے بھائی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی کا دیا، ایک گھونٹ دودھ کا دیا یا ایک کھجور دی، اس روزے دار نے وہ کھجور لی، منہ میں ڈالی، روزہ افطار کیا، چند سیکنڈ لگے بس ادھر افطار کرانے والے کو اس افطار کرنے والے کے برابر وہ طویل سفر سیری سے لے کر افطاری تک وہ سارے کا سارا ثواب اس نے ایک لمحے اور ایک کھجور کے عوض وہ سارے کا سارا ثواب پا لیا۔ اتنی بڑی سعادت ہے۔ اور آگے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے پلائے، فرمایا کل اس کے لیے جو انعام ہے، کل بروز محشر اللہ رب العالمین اس بندے کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائیں گے، ایسا جام پلائیں گے بس پینے کی دیر ہے وہ جام، پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، پھر کبھی اس کو پیاس کل حضرت کی وہ بات یاد آگی، فرماتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، داریں چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اگلے دور سے میں تیرے صدقے میں مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ عرض کی یا رسول اللہ کل بروز محشر اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، اہل بیت، حضرات صحابہ آپ کے حوض کوثر پہ آئیں گے نا جی، یا رسول اللہ آپ ان کو تو جام بھر بھر کے پلائیں گے، لیکن میں احمد رضا میرا ایمان یقین ہے یا رسول اللہ وہ تو بڑے لوگ ہیں وہ جام پی رہے ہوں گے، میں نے یا رسول اللہ آپ کے حوض کوثر سے پانی کی ایک بوند بھی پی لی، مجھ احمد رضا کے لیے آپ کے جام کوثر سے ایک بوند ہی کافی ہے۔ کیا فرمایا جو روزے دار کو کیا کرے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، کل بروز محشر اللہ رب العالمین اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا پھر اس کو کبھی پیاس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ فرمایا صحابہ یاد رکھو یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیان والا عشرہ مغفرت ہے، آخر والا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ اس حدیث پاک کا آخری جملہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا صحابہ اس پورے ماہ مقدس میں 4 کام بطور خاص کرنا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سارے کہیں بلا سبحان اللہ۔ میں نے یہ پہلے بھی عرض کی، ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو شاگرد سن رہا ہوتا ہے استاد سے، ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو بیٹا سن رہا ہوتا ہے اپنے والد سے، ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو مرید سن رہا ہوتا ہے اپنے پیر سے۔ بڑے دکھ کی بات نہیں ہوگی شاگرد استاد سے نصیحت سنے تو پلے باندھ لے اس پہ عمل کرے، بیٹا باپ سے سنے پلے باندھ لے عمل کرے، مرید پیر سے سن لے پلے باندھے عمل کرے۔ بڑے دکھ کی بات امتی اپنے آقا سے سنے نصیحت اور بھول جائے۔ فرمایا صحابہ میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں 4 کام اس ماہ مقدس میں بطور خاص کرنا۔ وہ 4 کام کیا تھے؟ فرمایا صحابہ پہلا
فرمایا کلمہ شریف کا ورد کرتے رہنا، لا الہ محمد سارے والا یہ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف کا ورد کرتے رہنا۔ یہ پہلا وظیفہ رمضان شریف کا۔ ہم بھی پوچھیں گے، آپ بھی پوچھیں گے، استاد جی قاری صاحب رمضان شریف کا مہینہ ہے کہ بڑیاں برکتہ والا مہینہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں خوب برکتیں سمیٹوں۔ قاری صاحب سے پوچھتا ہے، استاد سے پوچھتا ہے، والدین سے پوچھتا ہے، پوچھ ضرور پوچھ، لیکن وہ وظیفہ بھی تو یاد رکھ جو میرے آقا نے صحابہ کو بتایا۔ میں صحابہ پہلا وظیفہ یہ کرتے رہنا کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا وظیفہ رمضان شریف کا فرمایا کثرت سے استغفار کرتے رہنا، کثرت سے کیا کرتے رہنا؟ تیسرا وظیفہ فرمایا کثرت سے جہنم سے آزادی کی دعا مانگتے رہنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کثرت سے جہنم سے آزادی کی دعا مانگتے رہنا، یہ تیسرا وظیفہ۔ چوتھا وظیفہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، بولیے بلا پہلا وظیفہ کیا تھا؟ سارے بولے نا، پہلا وظیفہ کیا تھا؟ نہیں سارے کوئی نہیں بولے، پہلا وظیفہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا وظیفہ کیا تھا؟ استغفار۔ تیسرا کیا وظیفہ تھا جی؟ جہنم سے آزادی کا۔ چوتھا وظیفہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ وظیفہ ہے فرمایا جنت میں داخل ہونے کا، حصول جنت کا۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کثرت سے مانگتے رہنا، الہ العالمین ہمیں جنت عطا فرما۔ یہ چار وظیفے، کثرت سے کلمہ شریف، کثرت سے استغفار، کثرت سے جہنم سے آزادی کی دعا، کثرت سے جنت کا مل جانا، یہ وظیفہ ہر بندے مومن کا ہونا چاہیے۔ یہ وہ وظیفہ تھا جو کرنے والے صحابہ تھے، بتانے والے جناب محمد مصطفیٰ تھے۔ میں دعا کرتا ہوں میرا کریم پروردگار عالم، یہ سارا ماہ مقدس بڑی برکتوں والا آ رہا ہے، بڑی رحمتوں والا آ رہا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو بات میں پورے درد سے کہتا ہوں، پورے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، جس میں میری چاہت یہ ہوتی ہے کہ میری ذات سے جڑے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ اس بات پہ عمل کریں، اکثر سٹیج پہ یا کلاس میں ہاتھ باندھ دیا کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا مہمان مہینہ آ رہا ہے۔ میرے آقا 6 ماہ پہلے اس کی آمد کے لیے دعا کیا کرتے تھے، 6 ماہ بعد جو اعمال اس میں کرتے تھے ان کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ ماہ مقدس مہمان آ رہا ہے تو بھلا اور چنگا بندہ وہ ہوتا ہے، بھلا اور چنگا میزبان وہ ہوتا ہے جو گھر میں آئے ہوئے مہمان کی قدر کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ مہمان بن کے آنے والا ہے، تو جب یہ واپس جائے تو ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے مخالفت میں گواہی نہ دے۔ دعا ہے میرے قریب پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مقدس کی خوب برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔